السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو 26 اپریل 1858 عیسوی کو وطن کا بہادر سپوت کنور سنگھ ہمیشہ کی نیند سو گیا اور یہ موت اس زخم کی وجہ سے ہوئی جو ہاتھ پر گنگا پار کرتے وقت لگا تھا۔ گورنر بنگال لکھتا ہے کہ جب کنور سنگھ مرا تو اس کے ساتھیوں نے موت کی خبر کو کچھ عرصے تک نہایت ہوشیاری سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ اس کا نام ہمیشہ سے علاقے کے باغیوں کے لیے طاقت کے ایک مینار کی طرح رہا تھا۔ کنور سنگھ کے بعد امر سنگھ نے یہ جگہ پر کر دی اور فوج کے ساتھ آرا کی طرف بڑھے۔ 3 مئی کو تصادم ہوا اور اسی طرح بیا ہاتم پور وغیرہ مقامات پر امر سنگھ نے اپنی فوجوں کو اس قدر حیرت انگیز ہوشیاری سے لڑایا کہ انگریز حیران رہ گئے۔ 9 مئی 1858 عیسوی کو لوگاڑ نے جگدیش پر حملہ کیا اور انقلابی فوجوں کو یہاں سے ہٹنا پڑا، مگر ہٹنے کے بعد وہ ان گھنے جنگلات میں جمع ہو گئے جو چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، اور 11 مئی 1858 عیسوی کو بیک وقت 2 فوجوں نے حملہ کیا۔ امر سنگھ کی فوجوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا جبکہ انگریزوں کا بہت کم نقصان ہوا، مگر ان کو سورج کی گرمی اور دھوپ نے بھون ڈالا تھا اور ان میں بہت سے اسی جان لیوا گرمی کا شکار ہوئے۔ انقلابیوں کی ہمتیں اب بھی پست نہ تھیں، انہوں نے اب اس گھنے جنگل کے جنوبی حصے میں جمع ہو کر اپنے مورچے بنا لیے تھے۔ 15 مئی 1858 عیسوی کو انہوں نے انگریزی کیمپ پر حملہ کیا اور کچھ دیر کی جنگ کے بعد دھکیل دیے گئے۔ گورنر بنگال رپورٹ میں کہتا ہے کہ ان کی پوری قوت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، مگر کمشنر کی رائے تھی کہ وہ اب بھی 3000 کی تعداد میں جمع تھے، جن میں صرف ایک حصہ سپاہی شامل ہیں اور باقی آس پاس کے گاؤں سے جمع شدہ بے قاعدہ دستے تھے۔ دوستو اب غارت گری کی باری تھی، چنانچہ باغیوں کے مرکزوں اور گاؤں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ 17 مئی 1857 عیسوی کو لوگاڑ نے پھر حملہ کیا۔ جگدیش پور سے 2 میل دور میتاہی میں مقابلہ ہوا، لیکن انگریزی فوج نئے ساز و سامان اور ہتھیاروں نے ان کی جرأت و ہمت کو شکست دی اور وہ پھر جنگل میں غائب ہو گئے۔ 26 مئی 1857 عیسوی کو لوگاڑ نے فوج کے سوار اور پیادوں کا ایک دستہ دلیپ پور کی طرف سے روانہ کیا تاکہ باغیوں کی توجہ اس طرح ہو جائے، اور پھر ڈوگلس کی رہنمائی میں پوری فوج نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ میتائی گاؤں میں ہوا جو اس جنگل کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ جیسے ہی انقلابیوں نے انگریزی فوجوں کو دیکھا، دور گولہ پھینکنے والی 2 توپوں سے جو انگریزوں کی پچھلی شکست سے ان کے ہاتھ آئی تھیں، آگ برسانا شروع کر دی اور کچھ دیر بعد ان کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد یقین تھا کہ پھر تقریباً 500 باغی انہی جنگلوں میں لوٹ آئے ہیں۔ باغیوں کا پیچھا کرنے پر انگریزی فوجوں کو سوائے مایوسی اور جھنجھلاہٹ کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ان کے گوریلا طریقہ جنگ نے انگریزوں کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ وہ منتشر ہو جاتے مگر پھر یکجا ہو کر مردانہ وار حملہ کرتے تھے۔ 2 اور 3 جون 1857 عیسوی کو لوگاڑ نے پھر ان پر حملے کیے۔ دوستو ضلع شاہ آباد پر قبضے کے دوران میں باغیوں نے غداروں سے ہولناک انتقام لیا۔ چنانچہ ایک برقنداز جو آرا سے ایک خط لے کر جا رہا تھا پکڑا اور اس کی نازک اور دانہ ہاتھ کاٹ کر چھوڑ دیا۔ 2 جون 1857 عیسوی کو لوگاڑ نے اچانک چھاپا مارا اور اکراوا کے مقام پر حملہ کر کے ان کو جنگلوں کے شمالی مشرقی کونے میں دھکیل دیا۔ 3 جون 1858 عیسوی کو پھر بٹھورا کے مقام پر حملہ کیا۔ اس رات کو باغیوں نے پسپا ہونے کے بعد امر سنگھ کی رہنمائی میں جنگل چھوڑ دیا اور سورج پور کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے دھنسولی گاؤں گئے جہاں راجہ ڈمراؤں کے دیوان کا مکان لوٹا۔ پھر مغربی سمت میں کریم نگر کو پار کر کے ایک گاؤں گومہر میں قیام کیا۔ لیفٹیننٹ بیکر ان کے پیچھے نہایت تیزی سے روانہ ہوا، مگر گاؤں میں پہنچنے سے نہ روک سکا۔ مولوی علی کریم بھی ساتھیوں سمیت اسی علاقے میں موجود تھے اور بہار واپس آنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ باغی گروہ ڈمراؤں کے آس پاس اب بھی گھوم رہے تھے۔ بہت سے انقلابی 2-2، 3-3 کی تعداد میں چھپرا میں داخل ہو رہے تھے اور اس دوران میں انہوں نے تاجپور ضلع چھپرا کے داروغے کو، جس نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، قتل کر دیا۔ دوستو ایک باغی سردار فتح سنگھ جس نے پچھلے سال انگریزوں کو پریشان کیا تھا، اب پھر کچھ آدمی جمع کر کے ان کے لیے ضلع بہار میں خطرہ پیدا کر رہا تھا، مگر انگریزوں کو مقابلے کی ضرورت پیش نہ آئی اور راجہ سونپور اس سے نمٹنے کو تیار ہو گیا۔
चुनाचे उस राजा ने हमला करके फतेह सिंह को उसके मोर्चे से हटा दिया और अपनी उस वफादारी के इनाम में गवर्नमेंट की तरफ से शुक्रिया पाया। डोगलस बराबर अमर सिंह का पीछा कर रहा था। वो 9 जून 1858 ईस्वी को बक्सर पहुंचा। मामूली तसादुम हुआ। 11 जून 1858 ईस्वी को डोगलस ने करीमनगर पार किया ताकि अमर सिंह के गांव गोमुर पर हमला करे, मगर अमर सिंह ने हमला होने से पहले ही गांव छोड़ दिया और एक बार फिर जगदेशपुर के जंगलात में पलट आए। बागियों की दूसरी पार्टियां गाजीपुर में दाखिल हो गई थीं। कैप्टन रेडे ने रूपसागर में कैंप लगाया। उसके खेमे पर कई बार फायर किए गए। 15 जून 1858 ईस्वी को बागियों का एक दस्ता जगदेशपुर से निकला और ज़िला बिहार में दाखिल हुआ ताकि टक्कारी के किले पर हमला करे। राह में उन्होंने बालरामपुर का थाना जला दिया जो पटना से सिर्फ 16 मील दूर था। लोगाड़ उस दौरान में आरा आ गया। उसकी फौज इस कदर पिटी थी कि दोबारा उन बागियों का मुकाबला करने के काबिल न थी, मगर बालरामपुर का थाना जल जाने से पटना पर भी हमले का इम्कान था और सारण और छपरा के ज़िले भी महफूज न थे। उस दौरान में निशांत सिंह की गिरफ्तारी ने इनकलाबियों के हौसले पस्त कर दिए। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।